اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کی اس تقریب میں تشریف لانے والے تمام شرکاء اور معزز مہمانوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ان عظیم طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے جنہوں نے اپنی ظاہری آنکھیں نہ ہونے کے باوجود 1 ماہ کا مکمل کمپیوٹر کورس کیا، جس لوکیشن اور سچویشن میں انہوں نے کلاسز اٹینڈ کی، اپنی رہائش جہاں رکھی، وہ سارا کچھ دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ طلباء ہیں، وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے آنکھوں والوں سے بھی بڑھ کر ہمت اور جرت کے ساتھ اپنا یہ کورس مکمل کیا۔ بھرپور کلیپنگ کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اس تقریب کی کارروائی کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب حافظ بلال حسین صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا آغاز فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم ویلکم کریں گے آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی، وہ تشریف لائے، ذرا بھرپور کلیپنگ کریں۔ ہم محترم میاں عمران مسعود صاحب کو آج کی اس تقریب میں تشریف لانے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے اسی کورس کے ایک بلائنڈ اسٹوڈنٹ محترم حافظ بلال حسن صاحب تشریف لاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مختصر سی حاضری کے لیے بلائنڈ طلباء میں سے حافظ محمد اکرم صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کے 2 اشعار پیش فرماتے ہیں. حافظ محمد اکرم صاحب ان کو گائیڈ کریں ذرا. ہمارے آج کی اس تقریب کے مہمانوں میں محترم شیخ پرویز صاحب تشریف لائے. ہم ان کو بھی دل کیا تھا کر رہے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ محمد اکرم صاحب بسم اللہ. تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو ذرا ہوتا میں تیری راہوں کا، ذرا ہوتا میں تیری راہوں کا، تیرے تلووں کو چومتا ہوتا، تیرے تلووں کو چومتا ہوتا، تیرے ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، ہوتا طاہر تیرے فقیروں میں، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا، تیرے ہوتے. یہ تھے حافظ محمد اکرم صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. سامعین کرام، مہمانان گرامی کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بلائنڈ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں جنہوں نے 1 ماہ کا مکمل کمپیوٹر کورس بیسک لیول اور ایڈوانس لیول کا کیا ہے. آج ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب تقسیم اسناد میں جمع ہیں. اس سارے کورس کی روح رواں جنہوں نے یہ کورس سارا آرگنائز کروانے میں، اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کرنے میں، ٹیچرز کو بلانے میں مین کردار ادا کیا، محترمہ میڈم سائمہ وہ تشریف لاتی ہیں، سپاس نامے کے چند کلمات عرض کرتی ہیں
اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ہمارے مہمان خصوصی آج کے ان کے ہاتھوں سے شیلڈ کی تقسیم کا آغاز کریں گے. میں چند کلمات کے لیے گزارش کر رہا ہوں میڈم سائمہ سے. السلام علیکم. محترم مہمان خصوصی میاں عمران مسعود صاحب اور ہمارے بہت محترم سر خرم نواز گنڈا پور صاحب اور ہمارے 3rd نمبر پہ ہمارے گیسٹ شیخ پرویز صاحب اور ہمارے جو اپنے ساتھی بلائنڈ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز. السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کورس کو 1 ماہ سے ہم کروا رہے ہیں. اس کورس کو کروانے کے لیے ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ ہم یہ کورس پنجاب یونیورسٹی میں کرانا چاہتے تھے. بیسکلی تھوڑا سا تعارف کراتی چلوں, میں پنجاب یونیورسٹی BS آنر کی سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا ریسنٹ BS کمپلیٹ ہوا ہے اور ابھی میں نے MPhil میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے. اس کورس کو کروانے کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا تھا کہ ہم اس کو پنجاب یونیورسٹی میں کروائیں گے, کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں ہمیں ایسی ڈگری مل سکے کہ ہم اگر مارکیٹ میں یا کہیں ایسے ادارے میں جائیں تو ہمارا جو ہے سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ ہو سکے. تو لیکن اس کے لیے ہم نے پنجاب یونیورسٹی VC سر کو, کامران مجاہد صاحب کو اپلیکیشن دی اور میں خود ان سے جا کے ملی. انہوں نے مجھے پہلی ہی میٹنگ میں اپروول دے دیا تھا, لیکن 27 جون کو انہوں نے ہمیں ریفیوز کیا کہ سیکیورٹی کا انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان کی سچویشن آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے انہوں نے ہمیں انکار کر دیا کہ 1 جون کو ایک لیٹر آیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی نیا جو ہے کوئی پروگرام سٹارٹ نہیں کیا جائے گا جون تا ستمبر 3 ماہ کے لیے جو ہے اس کو کلوز کر دی جائے یونیورسٹی. حالانکہ انہوں نے پہلے ہی ہمیں اپروول دے دیا تھا, جس کی وجہ سے جب ہمیں پتہ چلا کہ ہماری اس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا, کوئی اتنے ریفرنسز بھی نہیں تھے, کوئی سلسلہ نہیں تھا ایسا, تھوڑی بہت ڈونیشن تھی. اس ریفیوژن سے پہلے ہم اپنے اس کورس کے لیے 1 ماہ کے لیے کھانے کا ارینج کر چکے تھے اور ہماری کچھ جو پرسنل ڈونیشنز بھی ہو چکی تھی جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم اپنے ٹیچرز کو اور اپنے اٹینڈنس کو پے کریں گے. لیکن پنجاب یونیورسٹی نے انکار کیا, تو کیونکہ ہمارے جو ہیں کھانا بھی ڈن ہو چکا تھا اور ہمارے جو ہے ٹیچرز کی پے بھی ہو چکی تھی, تو پھر ہمیں جب ریزیڈنس کا ایشو بنا تو ہم سر خرم صاحب کے پاس آئے. سر خرم صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی ہاسٹل, کوئی ایسی جگہ پرووائڈ کی جائے جہاں ہم ہر چیز کا ارینج ہے ہمارے پاس, ہم اس کورس کو کنٹینیو کر سکیں. سر نے بہت ہیلپ کی, بہت اچھا رسپانس دیا ہمیں, اور سر نے کہا کہ میں ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا. اس کے بعد اعتکاف کے دنوں میں رمضان میں آ گیا. رمضان میں کافی بزینس ہوتی ہے سر کی, تو اس بزینس میں سے بھی سر نے ہمیں ٹائم دیا. جمعۃ الوداع کو سر نے ہمیں کہا کہ آپ پرائیویٹ ریزیڈنس لیں, ہم اس میں آپ کو اس کے رینٹ میں سپورٹ کریں گے. جمعۃ الوداع کو ہم سر کے پاس آئے اور سر نے ہمیں اس کے رینٹ میں سپورٹ کیا, اور 11 جولائی کو ہم نے یہ کورس سٹارٹ کیا. اور آج الحمدللہ ہمارے سب بچے منہاج القرآن کی جو اکیڈمی ہے, منہاج اکیڈمی IT ڈپارٹمنٹ کا, وہ ہمارے بچوں کا ٹیسٹ لے چکے ہیں اور آج انشاءاللہ وہ رزلٹ بھی اناؤنس کریں گے. ہم اس کے بعد سر ثناء اللہ IT ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ان کو دعوت دیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے. تو واپس چلتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی فنڈنگ کی تھی تو وہ ہمیں جو ہے بلڈنگ کے رینٹ میں دینا پڑا کیونکہ ہمیں یہ کورس کنٹینیو کرنا تھا. اب آتے ہیں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی. ہر کوئی یہی سوچ رہا ہوگا, ہمارے مہمان خصوصی میاں عمران مسعود صاحب. تو میں بریف کرتی چلوں.
سر میں نے BS آنر سوشیالوجی کیا. مجھے فرسٹ سیمسٹر میں CM کی طرف سے لیپ ٹاپ میرٹ کی بیس پہ مجھے ملا, لیکن اس کا یوز مجھے اس طرح سے نہیں آتا تھا جس طرح سے یونیورسٹی کی اسٹڈی میں آپ کو پتہ ہے اسائنمنٹ, پریزنٹیشنز اور لاسٹ پہ آپ کو اپنی ریسرچ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے, تھیسس ورک. اس میں مجھے اتنا نہیں آتا تھا. اور میرے انفارچونیٹلی ہمارے جو یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے ہیں, کوئی 2 کے علاوہ 21 یونیورسٹیز ہیں لاہور میں. ایک کسی ایسا بھی پروگرام نہیں ہے جہاں بلائنڈ کی ٹریننگ کروائی جائے ٹاکنگ سافٹ ویئر کے تھرو. تو مجھے جو میرے کورس کیا تھا بیسک کا, کمپیوٹر کا بیسک مجھے آتا تھا. تو ٹیچر سے میں نے ہیلپ لی, پرائیویٹلی ان سے بات کی, تو مجھے بہت مشکلات فیس کرنی پڑی, لیکن میں نے BS کمپلیٹ کر لیا اپنے سائٹڈ فرینڈس کے ساتھ مل کے, اپنے ٹیچرس کی سپورٹ سے. تو میں نے سوچا کہ میں نے تو کر لیا, اب جو نیو آنے والے ہیں یا جو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو پرابلمز ہیں ان کی پرابلمز سالو کی جائیں. ہمارے پاس اس طرح تقریباً اسٹوڈنٹ جو ہیں 30 کے قریب ہیں, تو ہمارے یہ ٹوٹل اسٹوڈنٹ 33 تھے. تو انہوں نے ہم یہ سارے اوور آل یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس ہیں, اور ہم نے اسٹوڈنٹس کو ڈیرہ غازی خان سے لے کے گجرات تک کے ہمارے پاس اس ٹائم اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کے لیے میں نے محسوس کیا کہ میں نے تو کر لیا, تو اب ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے اپنے لوگوں کے لیے. تو اس سلسلے میں سر ہم اپنے کورس کو کنٹینیو کیے. بہت سے ٹف حالات آئے اور ہمیں خرم صاحب نے ہر جگہ سپورٹ کیا, ہر طرح کی سپورٹ. ہمارے بچوں کو سرٹیفکیٹس کے ساتھ ساتھ شیلڈز بھی منہاج کے IT ڈپارٹمنٹ والے دے رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتی ہوں ہماری بہت بڑی بلائنڈ کی اچیومنٹ ہے. اب اس ٹائم سچویشن یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ایک جو ہے ٹور ڈیزائن کیا ہوا تھا, لیکن فنڈنگ کی وجہ سے نہیں کر سکتے. ہم اپنے ٹیچرز کی پے جو ہم نے جو ہے پرسنل ڈونیشن میں ہم نے لی تھی ڈونرز سے, تو لیکن وہ ہمیں رینٹ میں دینا پڑ گیا. تو اب سچویشن یہ ہے کہ میاں عمران مسعود صاحب ہمارے آخری ریسورس, آخری امید. وہ کہتے ہیں نا کہ پر امید ہیں ہم ان سے کہ ہمارے ایک تو 2 ٹیچرز کی پے ارینج ہم نہیں کر سکے. نمبر 2, ہم اپنے جو پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کیش پرائز کا ارینج نہیں کر سکے. تو سر سے بہت امید کے ساتھ میں اس کو ختم کرتی چلتی ہوں کہ سر جو ہے دست شفقت ضرور رکھیں گے ہمارے سر پہ. تو ہمارے 2 ٹیچرز کی پے ہے. تو سر اب مجھے اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ آنے کا اور ہمیں وقت دینے کا, بہت بہت شکریہ. سامعین کرام, ہمارے اس کورس کی کوآرڈینیٹر اور مینیجر میڈم سائمہ آپ سے گفتگو کر رہی تھی. جن حالات میں انہوں نے کورس مکمل کیا, جیسی لوکیشن انہیں رہائش کے لیے اور کلاس روم کے لیے ملی, آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی کو جس کی ویزیبلٹی نہ ہو اور وہ تیسری منزل پر لوہے کی سیڑھیوں کے ساتھ چڑھ کے, ہماری ان بہنوں نے صبح و شام جو کلاس اٹینڈ کی, وہاں ایک آنکھ والے کے لیے بھی وہ اسٹیئرز اوپر چڑھنا اور اس ماحول میں رہنا مشکل تھا. ہم ان کے صبر, حوصلے اور ہمت کی داد دیتے ہیں. ذرا بھرپور کلیپنگ ان کے لیے. اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے چیف گیسٹ سے, اگرچہ ہم نے وعدے کے مطابق تھوڑا پروگرام لیٹ ہو گیا ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں, لیکن میں گزارش کر رہا ہوں محترم المقام میاں عمران مسعود صاحب سے, سابق وزیر تعلیم اور VC ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی, تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. محترم میاں عمران مسعود صاحب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब खुरम गंडापुर साहिब, मोहतरम शेख साहिब, सुहेल साहिब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं इंतहाई मशकूर हूँ गंडापुर साहब का कि आपने मुझे याद किया। बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है यहाँ पे, और ख़ास तौर पर ब्लाइंड लोगों के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया, मैडम साइमा ने बड़ी इसमें मेहनत की, और मुझे ये पता चला है कि मोहतरम खुरम गंडापुर साहब की ज़ाती कोशिशों से ये सारा प्रोग्राम आगे चल रहा है। मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है। इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़े इदारे बनाए हुए हैं जहाँ पर ब्लाइंड और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए स्कूल्स बनाए हुए हैं। दरअसल हमने 2002 में जब हमारी हुकूमत थी तो हमने स्पेशल एजुकेशन की मिनिस्ट्री जो है वो नई हमने बनाई, क्रिएट की। पहले स्पेशल एजुकेशन जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर थी। हमने इसको फोकस देने के लिए एक सेपरेट हमने नई वजारत बनाई, नया सेक्रेटरी लगाया, और हमने इसमें नया बजट बनाया, और पंजाब भर के जितने भी स्पेशल स्कूल्स थे पूरे पंजाब में, वहाँ पर हमने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप फ्री दिया। यानी कि जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन थे पंजाब के, उनका घर से उठाना और घर से वापस लेके जाना, सारी बसें जो थी हमने इन इदारों में दी। फिर उन इदारों में जो हियरिंग एड्स और व्हील चेयर्स और जो क्रचेस जो थी, जो बैसाखियाँ थी, वो स्टूडेंट्स पहले उसको यूज़ करके और वहीं छोड़ जाते थे स्कूल में, और घर नहीं लेके जाते थे। हमने इस पॉलिसी को बदल दिया और हमने कहा कि हियरिंग एड्स भी दे दो, ब्रेल भी ये घर ले जाएं, व्हील चेयर्स भी घर ले जाएं, यूनी की मलकियत हमने कर दी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ा। वो लोग जो इन क्रिपल्ड चिल्ड्रन और जो इन ऐसे बच्चे जो माजूर थे, उनको शर्म के मारे वो सामने नहीं लेकर आते थे और डरते थे, और माशरे में एक अजीब सा प्रेशर था। तो हमने उन बच्चों को, उस तबके को हमने एक इज़्ज़त नफ्स प्रोवाइड की, और इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया। फ्री एजुकेशन का डाली, और स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर्स थे उनकी सैलरीज भी हमने डबल कर दी, क्योंकि ये आपको टीचर्स आसानी से नहीं मिलते। हमारा अब एक नया प्रोग्राम बन रहा है कि गंडापुर साहब की कह लें अपना एक कोशिश और इनका जो विज़न है, उसमें हम ये इस पूरे सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम तब्दील करना चाहते हैं, ताकि एक कंटिन्यूस किस्म की एफर्ट जो है वो होती रहे, एक निज़ाम बन जाए, और उस निज़ाम के तहत ब्लाइंड स्टूडेंट्स या ब्लाइंड जो नौजवान हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको इनवाइट करना, उनकी रिहाइश, उनको पढ़ाना, उनके लिए ये सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी एफ़र्ट दरकार है। और उस पूरे एक एफ़र्ट को हम एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में कन्वर्ट करके करवा दें। कुछ ऐसे इदारे हैं जो सपोर्ट करते हैं NGOs को और ट्रस्ट्स को, तो हम भी इंशाल्लाह ताला, चूँकि मुझे आज ही ये पता चला कि इतना अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, इसमें इंशाल्लाह ताला मैं ज़ाती तौर पर भी जो मुझसे एफ़र्ट हो सकेगा मैं करूँगा, और जो भी ऐसे स्टूडेंट्स की कह लें खुशहाली के लिए और इनको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए जो भी एफ़र्ट दरकार होगा उसको हम ज़रूर करेंगे। आपने यहाँ पर टीचर्स की सैलरीज़ की बात की और ट्रिप की बात की, जो आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह ताला उसको हम पूरा करेंगे, कोई इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी कह लें इस बीनाई से जो है वो महरूम हैं, और मैं समझता हूँ आप लोग बहुत बहादुर लोग हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने
آپ میں محنت کا جذبہ اور زندہ رہنے کا جذبہ اور اپنی مدد آپ سے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا جو جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت بہادر لوگ ہیں کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری، اور آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچڈ ہیں وہ بھی بہت بہادر ہیں، اور وہ بھی انہیں بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ایسے لوگوں کو پک کیا، ان پہ فوکس کیا اور ان کی کہہ لیں ویلفیئر کے لیے انہوں نے کام کیا۔ یہی اسی چیز کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ حکومتیں اربوں روپیہ کھربوں روپیہ لگا دیتی ہیں تعلیم پر اور باقی محکموں پر، لیکن رزلٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ملتا۔ لیکن جب معاشرہ اٹھتا ہے اور جب کمیونٹی خود سے اٹھتی ہے اور کمیونٹی اپنی مدد آپ سے جب آگے بڑھتی ہے اور اس ایشو کو ہینڈل کرنے کے لیے جب اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پیشن ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کام کرنے کا اور مدد کرنے کا۔ تو لہٰذا آپ کی اس کوشش میں میں بھرپور آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے اس پورے سسٹم کو آرگنائز کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، اور مزید ایسے مواقع فراہم کریں گے ہم آپ کو جس سے آپ کو ووکیشنل ٹریننگ مل سکے، آپ کو ایک ہنر کی تعلیم مل سکے، آپ کوئی ایسا کام کر سکیں جس سے آمدن میں بھی اضافہ ہو، اور کوئی ایسی آپ چیزیں بنائیں تاکہ ہنر کی آپ کو تعلیم ملے اور ایک ہنر آپ کے پاس مل جائے۔ اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بلائنڈ ہوتے ہیں اور لیکن بڑی وہ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ ایک اچھا آنریبل ان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے۔ تو میں آپ کو گنڈاپور صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا یہ کام کیا، اور میری یہ دعا ہے کہ آپ کو مزید ہمت ہو اور آپ اس میں زیادہ کامیابی حاصل کریں، اور آپ مجھے اپنے ہمیشہ ساتھ ہی پائیں گے۔ مجھے آپ جو ہے نا یہی سمجھیں کہ میں آپ کا اس مشن کا حصہ ہوں، اور بہت مہربانی آپ کی، بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ مجھے عزت دیتے ہیں۔ میرا آپ کے ساتھ اور آپ کے اس پورے ادارے کے ساتھ اور خاص طور پر علامہ صاحب کے ساتھ میرا ایک خاص میری وابستگی ہے، عقیدت ہے، اور ہم بالکل آپ کے مشن کے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تعلیمی مشن ہو یا انسانیت کا مشن ہو، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو حکم ہوا میرے لائق میں اپنا جو کیا کہہ رہے تو جو بھی حکم ہوا میرے لائق انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پورا کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں ڈپٹی ڈائریکٹر مناج انٹرنیٹ بیورو محترم ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ امتحانات، اس کے طریقہ کار اور جو صلاحیتیں انہوں نے ان طلباء کی امتحانات کے دوران دیکھیں اس پر مختصر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس سے پہلے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھائی بھی ہے، کمپیوٹر سائنس کو اور اسپیشل ڈیٹا کمیونیکیشن کو۔ اس دفعہ محترم گنڈاپور صاحب نے جب میری ذمہ داری لگائی کہ میں ان اسٹوڈنٹس کا ایگزام لوں، تو میرے ذہن میں ایک سب سے بڑی یہ چیز تھی کہ کمپیوٹر ایک ایسی فیلڈ ہے جو ٹوٹل ایک دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، ایک جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کیسے اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو اس میں جو ہے نا میں نے ایک میرے لیے جو بہت بڑی شاکنگ نیوز تھی کہ جب مجھے انہوں نے یہ کہا، اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ جب میں ایگزام لینے کے لیے وہاں گیا تو میں نے ان اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ ان کا ایگزام کیسے لیا جاتا ہے، تو وہ ایک ٹوٹل میں نے سوچا کہ ان کا ایک پریکٹیکل ایگزام لیا جائے کہ جس کو یہ جو ہے نا ایزیلی دے سکیں۔ تو میں نے کیا کیا کہ اسٹوڈنٹس کو ان کو کہا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ آن کریں اور جو جو کوشچن میں آپ کو بولتا جاؤں آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ کر کے مجھے دکھاتے جائیں۔ تو میں حیران رہ گیا کہ میں نے جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو جو بھی کوشچن بولے
وہ تقریباً ان کا جو ہے نا کسی کا بھی بی گریڈ سے کم نہیں آیا, سب نے بی گریڈ سے زیادہ لیے ہیں. اور اس میں ایک صرف ایگزامپل دے کے اجازت چاہوں گا آپ سے کہ ایک ایسے اسٹوڈنٹ تھے کہ جن کی لیپ ٹاپ کی اسکرین بالکل آف تھی, ڈیڈ تھی, اور میرے لیے وہ سب سے بڑا ایک چیلنج بن گیا تھا کہ میں انہیں جو بھی کویشچن دے رہا تھا وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اوکے کر دی, یہ میں نے کویشچن حل کر دی ہے. اب وہ کمپیوٹر اسکرین بالکل بلینک تھی, میں دیکھنے سے قاصر تھا کہ اب انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. میں نے ان سے جتنے بھی کام کروائے میں نے کہا ان سب کاموں کو آپ سیو کریں اور مجھے آپ ای میل کر دیں. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا جی سر میں نے آپ کو ای میل کر دی ہے. میں نے کہا یہ تو آفس میں جب جا کے دیکھوں گا کہ جی اس نے کیسا ایگزام کیا ہے. جب میں آفس میں آ کے رات کو میں نے اس کا پیپر چیک کیا تو وہ باقاعدہ دیکھا اس کی ای میل آئی تھی اور اسے میں نے جتنے بھی کویشچن دیے تھے اس نے 100% جو ہے نا ان کویشچن کو سالو کیا ہوا تھا. اور ان اسٹوڈنٹس کو میں نے دوسرے اسٹوڈنٹ کے سے کسی بھی طرح سے کم نہیں پایا, ان کے ہم پلہ بلکہ اس سے بھی اچھے ہیں. ایک ان کی میں نے اس کی اسپیڈ بھی دیکھی ہے, ان کی یعنی بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے پیپر مارک کیے. اور کچھ اسٹوڈنٹس کے جب اپنی ہسٹری دی تو وہ جب ان سے میں نے ایک پیرا ٹائپ کروایا, اسے میں نے کہا کہ جی آپ اپنی ایک جو ہے نا 4-5 لائنوں میں آپ اپنی ہسٹری جو ہے نا مجھے ای میل کریں. وہ بھی انہوں نے پراپر طریقے سے ای میل کری اور میں وہ ان کی ای میلز پڑھ کے ساری رات میں سو نہیں سکا کہ وہ اتنی جو ہے نا ایک ایموشنل اور اتنی جو ہے نا وہ جذباتی کیفیت انہوں نے پیدا کر دی تھی کہ میں صبح تک سو نہیں سکا اور اس کے باوجود میں نے رزلٹ کمپائل کیا. تھینک یو ویری مچ. سامعین کرام, آج کا پروگرام سارے کا سارا ہمارے ان بھائیوں نے خود بھی ڈیزائن کیا ہوا تھا. خرم جہاں زیب صاحب جو آج کے پروگرام میں بلائنڈس کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ اسٹیج سیکرٹری تھے, انہوں نے تمام پروگرام آگے چلانا تھا, تھوڑا وہ لیٹ تشریف لائے. اب میں انہیں دعوت دے رہا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور پروگرام کی کارروائی کو آگے کنٹینیو کریں. محترم محمد جہاں زیب صاحب. بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کہتے ہیں محمد جہاں زیب اور میں شارٹ کمپیوٹر ٹریننگ فار ویژن امپیئرڈ پرسنس کی اس کنکلوڈنگ سیرمنی میں, اس کلوزنگ سیرمنی میں تمام تر خواتین و حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, وارم ویلکم کہتا ہوں اور لاہور کی روایت کے مطابق جی آیا نو کہتا ہوں. تو ایک زبردست سا کلیپ ذرا اپنے لیے کر لیں. اپنی بات کے آغاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے شروع کرتے ہیں کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. تو بات یہ ہے کہ نعت اور تلاوت سے تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. میں نے اپنے حصے کی سعادت حاصل کر لی. تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں, آگے کی جانب چلتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا یہ جی بالکل, جہاں پہ انسان انوالو ہوتے ہیں, جہاں پہ ہیومن کیپیسٹیز انوالو ہوتی ہیں, وہاں پہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور اس طرح کی تبدیلیاں اچھی لگتی ہیں. مجھے ابھی گنڈا پور صاحب کو بلانے کے لیے کہا گیا, لیکن میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود آج کی تقریب کے مہمان خصوصی, اور جناب جس وقت کوئی اچھا کام کرتا ہے, اچھے کام بتائے جا رہے تھے اساتذہ کے, اسٹوڈنٹس کے, تو ظاہر ہے کہ وہ انعام کا